اجرک کا تحفہ پیش کریں حاجی عبدالرحیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ دور بلا شبہ فتنوں کا دور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ. تم فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کے اندر جلدی کرو. ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ فتنے اتنی تیزی کے ساتھ آئیں گے اور اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے کل حسیر
جس طرح ایک چٹائی ہوتی ہے، چٹائی کے تنکے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اودن اودن. آپ نے فرمایا جس طرح چٹائی کے تنکے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح فتنے لگاتار آئیں گے بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی انٹرویل کے، اسپیس کے. لگاتار وہ فتنے آئیں گے. آج وہ دور آ چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک مومن، ایک مسلمان، اس پر ہر طرف سے فتنوں کی الغار ہے. ان فتنوں کے اندر ایک بہت بڑا خطرناک فتنہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی شخصیات کو، ان کے کردار کو ٹارگٹ کیا جائے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر نفرت پیدا کی جائے، بدگمانیاں پیدا کی جائیں، اور لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دور ہو جائیں. یہ دشمن کا انتہائی خطرناک بات ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ آج ہمارے درمیان جو قرآن مجید موجود ہے، جو احادیث مبارکہ موجود ہے، ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کیا صحابہ کے بغیر ہم تک قرآن پہنچ سکتا تھا؟ کیا صحابہ کے بغیر ہم تک احادیث پہنچ سکتی تھی؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ بغیر صحابہ کے قرآن و حدیث ہم تک پہنچ جائے. ہم تک قرآن و حدیث پہنچانے والے صحابہ کرام، اگر بالفرض نعوذ باللہ ان کو ہم منافق تسلیم کر لیں، مرتد تسلیم کر لیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں بربلا، اگر ان کو ہم منافق یا مرتد یا بے دین تسلیم کر لیں تو مجھے پتا ہے جو قرآن ہم تک پہنچا، جو احادیث ہم تک پہنچی، ان پر کوئی اعتماد رہے گا، کوئی بھروسہ رہے گا؟ جب پہنچانے والے صحیح نہ ہو تو یاد رکھ لیجیے جو چیز انہوں نے ہم تک پہنچائی وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے انتہائی ایک عظیم محدث ہو کر گزرے ہیں امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ. ان کا قول امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ کے اندر نقل کیا. انہوں نے فرمایا اذا رأيت الرجل ينتكس عهدا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق. جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی صحابہ کرام کی عیب جوئی کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، تو آپ جان لیجئے کہ یہ زندیق ہے، بددین ہے. کیونکہ صحابہ ہمارے گواہ ہیں، دین کو پہنچانے والے ہیں. اگر نعوذ باللہ وہ مجروح ہو جاتا تو جو چیز انہوں نے ہم تک پہنچائی وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ کو یہ بتاؤں کہ صحابی کہاں کسے جاتا ہے. علماء نے مختلف اس کی توضیحات کی ہیں، تشریحات کی ہیں، تعریف کی ہے،
لیکن جس کو امت نے تسلیم کیا ہے وہ ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو کہ وہ اپنی کتاب الاصابہ کے اندر لائے. حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ صحابی وہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. جس آدمی نے اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات کی، صرف ملاقات نہیں، صرف اگر ملاقات ہوتی تو ابو لہب بھی صحابی بن جاتا، ابو جہل بھی صحابی بن جاتا، عبداللہ بن ابی بھی صحابی بن جاتا. صرف ملاقات نہیں، آگے تک مومن بھی، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والا، جس کا صحیح ایمان ہو. اور دوسری شرط وہ مات علی الاسلام، اس کی موت ہو تو دین اسلام پر. اب جو تشریح ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ منافق صحابی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ مومن ہوتا ہی نہیں، وہ مومن ہوتا ہی نہیں. اور مرتد صحابی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے. نہ منافق صحابی نہ مرتد صحابی، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، آپ سے ملاقات کریں اور ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے، یہ ہے صحابہ. اور ان کی تعریف سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے، احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہے. میں تو حیران ہوں کہ لوگ کس طرح صحابہ پر جرح کرتے ہیں، کس طرح انہیں گالیاں دیتے ہیں، کس طرح برا بلا کہتے ہیں. کیا انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ لیکن ایک نقطہ، جب آپ کا قرآن پر ہی ایمان نہ ہو صحیح معنی کے اندر، تو آپ صحابہ کو تسلیم کس طرح کریں گے بھائی؟ صحابہ کو تسلیم کرنے کے لیے قرآن پر حقیقی ایمان ہونا چاہیے. جب کسی کا ایمان ہی نہ ہو اس قرآن پر، اسے محرف تسلیم کرے کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، کچھ پارے ہٹا دیے گئے ہیں، کچھ آیات نکال دی گئی ہے، تو آپ قرآن کی باتوں پر کس طرح ایمان لائیں گے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اس کا ایک حصہ تلاوت کیا. یہ سورہ توبہ آپ کو علم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی زندگی میں سب سے آخری سورت جو پوری نازل ہوئی وہ سورہ توبہ. صحیح مسلم کہتے ہیں یہ آخری سورت ہے، آیت نہیں کہہ رہا، آخری سورت جو اللہ کے نبی کی زندگی میں نازل ہوئی وہ سورہ توبہ ہے. اور نازل کس سال میں ہوئی یہ ذہن میں رکھ لیجیے، بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، بڑے بڑے مسائل. یہ نازل ہوئی 9 ہجری کو، 9 ہجری کو، اور آپ نے وفات فرمائی کون سی ہجری کو؟ 11 ہجری کو. یاد ہونا چاہیے سب کو، 11 ہجری کو آپ نے وفات فرمائی. آپ کی وفات اور سورہ توبہ کا نزول اس کے درمیان جو عرصہ ہے میکسیمم 2.25 سال. میکسیمم کتنا ہے؟ 2.25 سال. سورہ توبہ کے نازل ہونے کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر 2.25 سال موجود رہے، زندہ رہے، بعد میں آپ کی وفات ہو گئی. یہ پس منظر یاد رکھیے. اب قرآن کا علم کی طرف آتے ہیں. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ مہاجر اور وہ انصار
جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، شروع کے اندر مسلمان ہوئے. اب کون ہے؟ نام یاد ہونے چاہیے آپ کو. ابو بکر صدیق اس امت کے اندر پہلے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. سیدہ خدیجہ پہلی خاتون ہے. زید بن حارثہ پہلے غلام ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پہلے بچے ہیں اسلام قبول کرنے والے. مہاجرین میں آپ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف آپ کی مسجد کا نام، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن عفان، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، بلال، عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے عبداللہ بن مسعود اسلام قبول کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر کی نبوت اس کے ابتدائی دنوں کے. اور انصار میں سے دیکھیں سعد بن عبادہ ہے، سعد بن معاذ ہے، ابو طلحہ انصاری ہے. یہ بڑے بڑے صحابہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہاجرین میں سے، انصار میں سے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی. اس کے بعد آگے بیان فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، اسی راستے پر چلتے رہے جس طرح صحابہ چلے. آگے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو. اب یہاں ایک اہم نقطہ ہے. لوگ کہتے ہیں کتاب ہے الاصول من الکافی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد 3 یا 4 صحابہ کو چھوڑ کر دیگر سب مرتد ہو گئے، بڑی تعداد میں مرتد ہو گئے. چند صحابہ بچے، باقی سب مرتد ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سورت نازل ہوئی 9 ہجری میں، اللہ کے نبی نے وفات فرمائی 11 ہجری میں. کیا اس سورت کے بعد یا اس آیت کے بعد ایک آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں اپنی ناراضگی کا اظہار کیا؟ یہاں رضامندی کا اظہار، ٹھیک ہے، راضی ہو چکا. اب جو کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے، منافق تھے، کیا اس سورت کے بعد پونے 2 سالوں کے اندر ایک آیت مجھے دکھا دے، کوئی مائی کا نام، ایک آیت مجھے دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی ناراضگی کا اعلان کیا ہو یا یہ فرمایا ہو کہ اللہ ناراض ہو چکا. یاد رکھیں ایک نقطہ، آپ کی رضامندی اور میری رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں بہت بڑا فرق ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے. میں آج آپ سے راضی ہوں، کل آپ سے ناراض ہو سکتا، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ آپ کل کیا کریں گے. ٹھیک ہے، آپ آج مجھ سے راضی ہیں، کل آپ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی علم نہیں کہ میں آج کے بعد کل کیا کروں گا، پرسوں کیا کروں گا، 5 سال کے بعد کیا کروں گا، 10 سال کے بعد کیا کروں گا. نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے. ٹھیک، لیکن اللہ کا علم وہ العلیم ہے، اس کا علم پوری کائنات کو محیط ہے. ماضی کا علم، حال کا علم، مستقبل کا علم، جو کچھ دنیا کے اندر ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز جانتا ہے. اگر یہ صحابہ مرتد ہونے والے تھے نعوذ باللہ فکون ان کے، تو کیا اللہ کو علم نہیں تھا؟ اگر کوئی کہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے رب کی صفت علم پر اعتراض کیا، وہ کافر ہے. اللہ کا علم کامل علم ہے، پوری کائنات کو محیط ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے یہ بندے پوری زندگی پر دین اسلام پر قائم رہیں گے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دائمی رضامندی کا اعلان کر دیا. اللہ کی صفت رضا دائمی ہوتی ہے، عارضی نہیں ہوتی. دائمی رضامندی کا اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا.
اب یہ زندگی پر دین اسلام پر قائم رہیں گے، کبھی دین سے پھریں گے نہیں۔ مجھے پتا ہے جن لوگوں نے شروع کے اندر اسلام قبول کیا ان میں یہ سارے عظیم انسان نہیں جن کے نام ابھی میرے لیے۔ دوسری آیت سورہ الفتح قرآن کے 48 نمبر آیت، پس منظر بتاتا چلوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مدینہ سے روانہ ہوئے، 1400 صحابہ ساتھ ہیں، آپ جا رہے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ مکہ پر کفار مکہ کا قبضہ تھا، مشرکین کا۔ انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی کو روک دیا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ یہ سال ہے 6 ہجری کا سال۔ آپ پھر گئے، آپ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو بڑے قابل احترام تھے مکہ والوں کے بھی، ہاں آپ نے ان کو اپنا سفیر بنا کر بات چیت کے لیے روانہ کیا۔ جب عثمان بن عفان وہاں پہنچے، افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کی پیارے پیغمبر نے 1400 صحابہ کو جمع کیا، ان سے بیعت لی درخت کے نیچے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، صحیح بخاری کی طرح حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بیعت کی، مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، موت پر بیعت کی۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی، ہم کبھی بھاگیں گے نہیں۔ وہی بات، نہیں بھاگیں گے یعنی مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کس لیے بیعت کی؟ کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینا ہے، کفار مکہ سے بدلہ لینا ہے۔ اب یہاں ایک عقیدے کا نقطہ یاد رکھیے، اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے یا غیب جانتے ہوتے تو کہہ لیتے کہ بھائی عثمان تو زندہ ہے، مکہ کے اندر موجود ہے، آپ کو پتا نہیں چلا۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ جب انہیں بتاتا ہے، غیب ظاہر کرتا ہے، غیب کی خبر دیتا ہے، غیب کا اطلاع دیتا ہے، تو انبیاء کو پتا چلتا ہے۔ اگر اللہ نہ اطلاع دے، نہ ظاہر کرے، نہ خبر دے تو انبیاء کو بھی پتا نہیں چلتا۔ لیکن اللہ اس کا علم کسی کا محتاج نہیں، کسی ذریعے کا محتاج نہیں، اس کا علم ذاتی علم ہے، کامل علم ہے۔ انبیاء کو اطلاع دی جاتی ہے، اظہار غیب کیا جاتا ہے، اخبار غیب دی جاتی ہے، لیکن وہ خود غیب نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو کہہ دیتے کہ عثمان تو زندہ ہے، کائے کی بات؟ لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جو بیعت لی، اللہ پر صحابہ کی عظمت دیکھیں، قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ ان مومنین سے راضی ہو چکا اے پیغمبر جو تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے۔ صرف یہاں تک نہیں، آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ فرمایا وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر کس قدر اخلاص تھا، سچائی تھی، اللہ نے اس کو جان لیا۔ یہ دلیل ہے کہ صحابہ مومن ہیں، ان میں کوئی منافق نہیں، کوئی مرتد نہیں، کوئی بے دین نہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کو جان لیا تو مجھے بتائیں اللہ نے کہیں کہا کہ وہ منافق ہے؟ اب ان بیعت کرنے والوں کے اندر شامل کون ہیں؟ جن سے اللہ راضی ہو چکا، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، مغیرہ بن شعبہ، بڑے بڑے دلکش صحابہ، حتیٰ کہ سیدنا عثمان بن عفان، آپ نے اپنا ہاتھ رکھ کر کہا کہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے سیدنا عثمان کے لیے۔ اب اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تمام ان صحابہ کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا، 1400 صحابہ جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ اب مجھے بتائیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے کہیں فرمایا کہ میں ان سے ناراض ہو چکا؟ کہیں فرمایا کہ میں ناراض ہو چکا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئے،
نعوذ باللہ منافق تھے کہ اللہ نے کہیں فرمایا کہ میں ان سے ناراض ہو چکا؟ اللہ نے اپنی دائمی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایک جگہ پر اللہ نے کیا فرمایا، یہ عظمت صحابہ، سورہ البقرہ، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا صحابہ سے خطاب کر کے جس طرح تم ایمان لائے ہو دیگر افراد بھی اس طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت والے ہوں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان معیاری ایمان ہے، آئیڈیل ایمان ہے، ماڈل ہے۔ جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح دوسرے افراد بھی ایمان لائیں گے تو ہدایت والے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے صحابہ کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے کس قدر ان کی تعریف کی۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، گالی مت دینا۔ اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی یہ معلوم تھا ایسا دور بھی آئے گا، ایسے لوگ آئیں گے صحابہ کو برا بلا کہیں گے، گالیاں دیں۔ آپ نے فرمایا بڑے گالی مت دینا۔ وجہ کیا ہے؟ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا۔ اللہ اکبر، کیا ان کی عظمت ہے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی جو غیر صحابی ہے اللہ کی راہ میں جبل احد جتنا سونا خرچ کر ڈالے، یہ جبل احد تقریباً 6 کلومیٹر کی لمبائی، 6 کلومیٹر، اور کوئی دنیا کے اندر ترازو ہے جو اس کا وزن کر سکے؟ 6 میٹر لمبا پہاڑ، کیا اس کا وزن ہوگا؟ فرمایا اگر یہ پورا سونے کا بن جائے، آج 1 تولہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے، مالک کتنی ہوگی جبل احد کی اگر یہ پورا سونے کا بن جائے، کیا مالک بنے گی؟ فرمایا اور میرا صحابی ایک متر بھی کسے کہتے ہیں؟ مشہور سلفی عالم سبیع بن اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے اوزان کے بارے میں، موجود ہے، اس میں لکھتے ہیں ایک مد اس دور کے اندر 544 گرام کے برابر ہے اور آدھا مد 272 گرام کے برابر ہے۔ اب سادہ الفاظ کے اندر میں سمجھانا چاہوں، اگر صحابی 272 گرام اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے، غلا ہو یا کوئی اور چیز، اور غیر صحابی پہاڑ اور جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صحابہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کی عظمت، کہاں 272 گرام اور کہاں لاکھوں ٹن، مقابلہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کو اس دور کے اندر پہچانا جب لوگ پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ آج میں بھی پہچانتا ہوں، آپ بھی پہچانتے ہیں، ہندو بھی پہچانتا ہے، عیسائی پہچانتا ہے، ڈائریا پہچانتا ہے، یہودی پہچانتا ہے، حتیٰ کہ 1978 کے اندر مائیکل ایچ ہارٹ امریکن ہے، اس نے کتاب لکھی تھا 100، تاریخ کی 100 عظیم شخصیات، پہلا نمبر دیا اللہ کی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ۔ ایک عیسائی ہے، آج دنیا بھی تسلیم کرتی ہے اور پہچانتی ہے، لیکن وہ دور جب اللہ کے نبی کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، کوئی اقتدار نہیں تھا، کوئی جماعت نہیں تھی، جاؤ جلال نہیں تھا، اس دور کے اندر پیغمبر کو پہچاننے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے، دل کی آنکھ چاہیے۔ صحابہ نے اس دور کے اندر اللہ کے نبی کو پہچانا، یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان کا وجود کس قدر بڑا برکت ہے، موجود ہونا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان فیبدو فئام من الناس، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں کی جماعت کفار کے ساتھ جہاد کرے گی، دونوں لشکر آمنے سامنے، فیقال کہا جائے گا هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جائے گا مسلمانوں کے لشکر سے تم میں سے ایک آدمی ہے جو اللہ کے نبی کا صحابی ہو؟ فیقال نہ، جواب دیا جائے گا کہ ہاں ایک آدمی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا فیفتح لہ، ایک صحابی کی وجہ سے
مسلمان کامیاب ہوں گے، کافر شکست کھولنا۔ ایک صحابی کی وجہ سے ان کا وجود اس قدر بابرکت ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر ایک دور آئے گا، مسلمانوں کا ایک لشکر کفار کے ساتھ مقابلے پر ہوگا۔ لشکر سے کہا جائے گا، مسلمانوں کے لشکر سے، هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے ایک آدمی ہے جس نے اللہ کے نبی کے کسی صحابی سے صحبت کی ہو، ساتھی رہا ہو، تعلق میں رہا ہو؟ ایک تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ آپ فرماتے ہیں ایک تابعی کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، کفار شکست ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں تیسرا زمانہ پھر آئے گا، مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ۔ کہا جائے گا کیا تمہارے اندر حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے نبی کہ کسی صحابی، اس کے بعد اس کے ساتھی جو ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ تعلق رکھا ہو؟ اللہ کے نبی کا صحابی، اس کے بعد تابعی کا کوئی ساتھی ہو، تابعی کا کوئی ساتھی تبع تابعی ہے؟ کہا جائے گا کہ ہاں۔ آپ فرماتے اس تبع تابعی کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہو گئے۔ تین دور، تین جنگیں، صحابی، تابعی، تبع تابعی، ایک تبع تابعی، ایک تابعی، ایک صحابی۔ آپ فرماتے مسلمان کامیاب ہوں گے اور کفار کو شکست ہوگی۔ یہ کوئی معمولی افراد ہے جن کا وجود اس قدر بابرکت ہے کہ مسلمان کامیاب ہو، کفار شکست کھولنا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اکرموا صحابی، سنن کبریٰ نسائی کی روایت، میری صحابہ کی تکریم کرو، عزت کرو۔ ایک حدیث ہے شیخ البانی سیاح کے اندر لائے، آپ فرماتے اذا ذکر صحابی فانصتوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو روک دو، ٹھہر جاؤ، زبان درازی مت کرو، رک جاؤ کہ صحابہ کی توہین نہ ہو۔ شیخ البانی سیاح کے اندر لائے۔ اور تیسری حدیث شیخ البانی سیاح کے اندر لائے، اسے بھی آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس آدمی نے میرے کسی ایک صحابی کو گالی دی، برا کہا، اس پر اللہ کی، ملائکہ کی، تمام انسانوں کی لعنت۔ یہ صحابہ کا وقار کس طرح عظیم انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق توڑنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کو مجروح کر دیا جائے، ٹارگٹ کر دیا جائے، لوگوں کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بنا کہتے ہیں، ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اور یہاں انتہائی اہم نقطہ میں آپ کو بتاتا چلوں، 241 ہجری کے اندر فوت ہوئی عظیم محدث امام ابو توبہ، ان کا ایک عظیم قول ہے۔ یہ ایسا قول ہے، میں کہتا ہوں جسے سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو معاویہ تو ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا معاویہ صحابہ کے لیے ایک پردہ ہے، صحابہ کے لیے ایک پردہ ہے۔ اذا کشف الرجل الستر اجترا علی ما وراء، جب کوئی آدمی اس پردے کو چاک کرے گا، اس پردے کو پھاڑے گا، تو اس کے بعد وہاں نہیں ٹھہرے گا، آگے بڑھ کر اس کے پیچھے جو صحابہ ہیں ان پر حملہ کرے۔ اور آج تاریخ گواہ، آپ نوٹ کر لیں، آپ کو دعوت فکر ہے میری طرف سے، جو آدمی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ بناتے ہیں، آگے چل کر وہاں تک نہیں ٹھہرتے، وہاں نہیں ٹھہرتے۔ ایک آدمی پنجاب سے تھا، اس کا نام ہے محمد علی فرزا، اس نے شروع کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ بنایا، اور اب وہ آدمی شیخین ابو بکر صدیق
عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس کو ٹارگٹ بنایا. ایک راستہ ہے، کھولنا چاہتے، ایک مرتبہ راستہ کھل گیا، اس کے بعد وہاں نہیں ٹھہرے گا، آگے بڑھ کر بڑے بڑے صحابہ پر حملہ کرے گا. لیکن ہمارے اسلاف کا فرض کیا عظیم بات انہوں نے کہی. اور آج وہی لوگ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ بناتے ہیں وہاں نہیں ٹھہرتے، آگے بڑھ کر بڑے بڑے صحابہ کو ٹارگٹ بناتے ہیں. اور سیدنا معاویہ کوئی معمولی صحابی ہے؟ میں 2-3 ان کی منقبتیں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی عظمت. سب سے پہلی بات آپ جانتے ہیں کہ سیدنا معاویہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صالح ہیں. آپ کی اہلیہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں، وازواجہم امہاتہم، پیغمبر کے ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. آپ کی ایک زوج محترمہ ہے ام حبیبہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور سیدنا معاویہ بھائی ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی. اب مجھے بتائیں ہماری زبانوں کے اندر سندھی میں، اردو میں ماں کا جو بھائی ہوتا ہے اسے کہا کیا کہا جاتا ہے؟ والدہ کے بھائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماموں. اسی وجہ سے دیکھیں ہمارے محدثین کی عظمت، سیدنا معاویہ کے لیے انہوں نے لقب خاص کیا ہے خال المومنین، مومنین کے ماموں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر ایسے بدبخت تھے جنہوں نے سیدنا معاویہ کو ٹارگٹ کیا، گالیاں دی. صحابہ نے ان کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے یہ لقب دے دیا کہ یہ مومنین کے ماموں ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی زوج محترمہ ام حبیبہ کے بھائی. اور دوسری عظمت، کان یکتب الوحی، جلال النبوہ بہقی کی کتاب، آپ وہی لکھتے تھے، وہی کے کاتب تھے. اور تیسری منقبت، آپ جنتی ہیں. صحیح بخاری حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، صحیح بخاری کی روایت کہ میری امت میں سے جو پہلا لشکر بحری جہاد کرے گا، سمندری جہاد کرے گا، اس نے اپنے آپ کے لیے جنت کو واجب کر دیا. اب اٹھائیں کتابیں حدیث کی. یہ لشکر اس کے امیر کون تھے؟ اس کے امیر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. امیر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، جنتی. اس کے بعد اللہ کے نبی کے صالح، مومنین کا ماموں، کاتب وحی، اور اپنے فتویٰ دعا دی کہ اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے. ہادی جس سے لوگ ہدایت حاصل کریں، مہدی جو خود ہدایت یافتہ ہو. اللہ کے نبی نے دعائیں دی. ہاں ایک بات ضرور یاد رکھ لیجیے کہ صحابہ کے بارے میں اہل سنت الجماعت کا عقیدہ کیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے مومن ہے، عادل ہے، جنتی ہے، لیکن معصوم نہیں. غلطیاں گناہ ان سے ہوئے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، پیغمبر نہیں، ان پر وحی کا نزول نہیں ہوتا تھا، وہ غیر معصوم نہیں، بلکہ وہ غیر معصوم ہے، معصوم نہیں، معصوم نہیں، غیر معصوم ہے. لیکن ان کی خطائیں، ان کے گناہ کس قدر ہے. میں مثال دیتا ہوں، سمندر کے مقابلے میں اگر چند قطرے پانی کے ہو ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ سمندر صحابہ کی نیکیاں ہیں اور خطائیں پانی کے چند قطرے. سمندر کے مقابلے میں چند قطروں کی کیا حیثیت ہے؟ صحابہ کی نیکیاں سمندروں کے برابر. اللہ اکبر. دیکھیں آپ اٹھائیں حدیث کی کتب، ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان جس طرح اللہ نے اس کو معیار قرار دیا. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا، اللہ کے بندو، آپ کا تعلق کسی مکتب فکر کے ساتھ، کسی بھی مکتب فکر کے ساتھ کبھی دیکھیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. آج ہمارا عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. میں 2-3 حوالے پیش کرتا ہوں. پہلا حوالہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، صحیح بخاری کی روایت. آتے ہیں مسجد حرام میں، بیت اللہ کے پاس
حجر اسود کو چومتے بوسہ دیتے ہیں اور کیا کہا انی لعالم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر ما قبلت. اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، کالے رنگ کا پتھر. میں تمہیں اس لیے چنتا ہوں نہ تمہارے اندر حقیقت میں نفع کی طاقت نہ نقصان دینے کی قوت، میں اس لیے چنتا ہوں کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چما. یہ صحابہ کا عقیدہ. اور آج ہمارا عقیدہ درخت سے ڈرتے، قبرستان سے ڈرتے، کہتے ہیں کہ انگوٹھی اگر پہن لی بیماریاں دور ہو جائیں گی، جھنڈا لگا لیا آفتیں دور ہو جائیں گی. یہ ہمارے عقائد ہیں. یہ عقائد کے گھاڑی کے اندر جوتی لٹکی ہوئی، یہ جوتا آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچائے گا. گاڑی کے اندر کالا کپڑا لٹکا ہوا ہے، کیا یہ کالا کپڑا آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچائے گا؟ یہ ہمارے عقائد ہے، یہ ہمارے عقائد ہے. کالا کپڑا، جوتا اور اس کے علاوہ گھوڑے کا نام. آپ نے دیکھا ہے نا گاڑی کے اندر، گھر کے اندر، دکان پر یہ گھوڑے کا نام آپ کو آفس سے بچائے گا؟ مجھے پتا ہے اگر یہ شرک نہیں تو شرک کسے کہا جاتا؟ خدا نے مجھے بتایا. یہ آپ کا ایمان کہ گھوڑے کا نام یا جھنڈا یا لکڑی یا درخت یا جوتا، کالا کپڑا یہ فائدہ دے گا، نقصان سے بچائے گا؟ کس قدر ہم مسلمان گر چکے ہیں، اس مقام پر پہنچ چکے ہیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج یہ عقائد یہود و نصارہ کی جتنی درگاہ ہمارے پاس ہے، امریکہ یورپ کے اندر ہے، وہاں اگر کوئی مقبرہ بھی ہے تو کسی سیاسی لیڈر کا، کسی فوجی کا، فریڈم فائٹر کا. لیکن آپ نے تقدس والی درگاہ وہاں نہیں دیکھی ہوئی. یہ ہمارے پاس ہے کہ لوگ اللہ کو بلا کر ان درگاہوں کے پیچھے. کیا صحابہ کسی درگاہ پر گئے؟ کسی پر نظر و نیاز آپ صحابہ نے تقسیم کی، چادر چڑھائی؟ مجھے ایک مثال دے دیں کہ صحابہ کرام نے کسی درگاہ پر چادر چڑھائی ہو، دعا مانگی ہو، اس کے آگے جھکے ہو. سیدنا عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، قحط پڑ گیا. بخاری کی روایت، بارش نہیں برس رہی، اللہ کے نبی کی قبر مبارک خلیہ کے اندر موجود ہے. قبر پر گئے نہیں، بلکہ اٹھائیے صحیح بخاری، چل کر آتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچا عباس بن عبد المطلب کے پاس اور کہتے ہیں جب اللہ کے نبی موجود تھے ہم ان سے دعا کرواتے تھے، بارش برستی تھی، اب آپ وفات پا چکے ہیں، ہم آپ سے دعا کرواتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ بارش برسا دے. کسی زندہ آدمی سے اس کی زندگی میں دعا کروانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن وہی ہستی اگر فوت ہو جائے اس کی قبر پر جا کر اس سے دعا کرنا شرک اکبر ہے. شرک اکبر یاد رکھ لیجیے. یہ صحابہ کا عقیدہ. دوسرا حوالہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں در مختار کا حوالہ کہ فقہ حنفی کی بنیاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رکھی. لیکن اللہ کے بندو کیا آپ ان کا عقیدہ قبول کریں گے؟ مسند احمد، ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ، کئی کتابوں کے حوالے اپنے گھر کے اندر آتے ہیں. دیکھا بیوی کو، نام زینب ہے، داغا بنا ہوا، گلے کے اندر داغا بنا ہوا. پوچھا زینب یہ داغا کیوں باندھا ہے؟ یہاں ایک نقطہ ہے، اگر صحابہ کے دور کے اندر داغے باندھنے کا رواج ہوتا تو عبداللہ بن مسعود کبھی بیوی سے سوال کرتے. بات سمجھ میں آئی؟ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے ٹوپی کیوں پہنی، سب جانتے ہیں ٹوپی پہنی جاتی ہے. میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا آپ نے جوتا کیوں پہنا ہوا، سب جانتے ہیں جوتا پہنا جاتا ہے. جو چیز رائج ہو ہم اس کے بارے میں پوچھتے نہیں. عبداللہ بن مسعود نے بیوی سے یہ سوال کیا کہ داغا کیوں باندھا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ صحابہ کے دور کے اندر داغے کا رواج نہیں تھا، تعویذ کا رواج نہیں تھا. بیوی نے کہا عبداللہ آنکھ میں تکلیف تھی، ایک یہودی عالم نے پڑھ کر دیا، میں نے داغا باندھا،
تکلیف ہے. اب یہاں بڑا اہم نقطہ عقیدے کا. دیکھیں داغے کے ساتھ تکلیف ختم ہو گئی تو کیا داغا حلال ہو گیا؟ کیا داغا جائز ہو گیا؟ کیا یہ کوئی شرعی اصول ہے کہ جس چیز سے فائدہ ہو وہ چیز حلال ہو جائے؟ کیا یہ کوئی شرعی قاعدہ ہے کہ جس چیز سے فائدہ ہو وہ چیز حلال ہو جائے؟ نہیں بھائی، فائدے تو شراب سے بھی ہوتے ہیں. کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ فائدے تو جو خنزیر ہے سور اس کے اندر بھی ہے، تو کیا سور حلال ہو جائے گا؟ کبھی نہیں. یاد رکھ لیجیے حلال وہ ہے جسے اللہ حلال ہے، حرام وہ ہے جسے اللہ حرام ہے. اور فائدہ بھی اسی چیز سے ہوگا جو قرآن و حدیث ہمیں بتائے. جو قرآن بتائے حدیث بتائے کس سے فائدہ ہوگا اسی سے ہی ہوگا. عبداللہ بن مسعود کا قصہ دے، بیوی نے کیا کہا کہ میرے باندھا تکلیف ختم ہو گئی. اب یہ نقطہ ہے دین کے اندر تجربہ، ایکسپیریمنٹ دین کی بنیاد نہیں، تجربات دین کی بنیاد نہیں. یاد رکھیے میرا نقطہ، اگر آپ نے تجربات کو دین کی بنیاد بنایا، اللہ کی قسم کا کرو کہتا ہوں آپ ہندو کا رد بھی نہیں کر سکتے. آپ ہندو کا بھی رد نہیں کر سکتے. ہندو بھی آپ سے کہے گا کہ مجھے تکلیف تھی، بیماری تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی، خدا مندر پر گیا، وہاں میں نے پرساد تقسیم کیا اپنے بت کے نام پر، مجھے اولاد ہو گئی. آپ کو ہندو کہتے ہوئے ملیں گے؟ کہتے ہوئے ملیں گے؟ تو کیا بت پرستی جائز ہو گئی؟ کیا حلال ہو گئی؟ آپ ہندو کو مانیں گے؟ اس نے کہا کہ مجھے فائدہ ہوا اس بت سے، مندر سے، آج بھی کہتے ہیں. مان لیں گے؟ یاد رکھیے ایکسپیریمنٹ دین کی بنیاد نہیں، دین کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کی احادیث. عبداللہ بن مسعود نے بالکل تاخیر نہیں، یہ نہیں کہا کہ دادا توڑ دو، آگے ہاتھ بڑھا کر دادا توڑا اور دور پھینک دیا. کوئی عزت نہیں چیزوں دور پھینکا. اور کیا کہا؟ انتم آل عبداللہ لا دنیا والے شرک. اے عبداللہ کی بیوی، عبداللہ کے گھر والوں، تمہیں شرک کی ضرورت نہیں. کیا معلوم ہو؟ عبداللہ بن مسعود نے داغے کو شرک کہا. ہے کسی کے پاس اس کا رد؟ داغے کو شرک کہا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. اور جب آپ داغا باندھتے ہیں تو ویسے بھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے. میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے جو زیادہ داغے باندھتے ہیں یہی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. ان کا مرض ختم ہوتا ہی نہیں. کبھی داغا ٹوٹ گیا یہ سوچے گا مر گیا، اب جان میری گئی. اللہ کے بندو، یہ امریکہ یورپ والے جن کی ایوریج عمر ہم سے زیادہ ہے، 80-85 سال، کسی ایک کو داغا دے گا؟ کسی ایک کو داغا دے گا؟ وہ بغیر داغے کے چل رہے ہیں، ہم سے زیادہ صحت مند. اور اگر یہ داغا ضروری ہوتا تو وہ بھی باندھتے ہیں نا. بھائی غذا ضروری ہے، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں. غذا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں. لیکن امریکن یورپینز داغے باندھتے ہیں، ہم سے زیادہ تندرست. یہ داغے باندھنے والے نفسیاتی مریض ٹھیک ہوں گے ہی نہیں. سمجھتے کہ داغا بنا ہوا میں چل رہا. اللہ کے بندو، اگر یہ امام زامن چلتے تو گولیاں اثر نہ کرتی. گولیاں بھی چل گئی، مار ڈالا، گولیوں نے مار ڈالا. امام زامن بھی بنا ہوا. تو اس سے بات واضح ہو گئی ان کی کوئی حقیقت نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادِّ لِفَضْلِهِ. سورہ یونس فرمایا اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچائے، کوئی نقصان کو ہٹانے والا نہیں. اور اللہ اگر تمہیں فضل پہنچائے تو اس فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. یہ قرآن کا یہ ایمان ہے دوبارہ. اگر اللہ نقصان پہنچائے کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اگر اللہ تمہیں فضل پہنچائے کوئی اس کو دور کرنے والا، اس کو روکنے والا نہیں. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کے بارے میں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا، ماشاءاللہ بڑے پیمانے پر ہمارے ساتھیوں نے میلاد النبی بھی منائی، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا. ہمیں کوئی شک نہیں، ان کی نیتوں پر کوئی شک نہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی محبت ہے، پیار کرتے ہیں.
لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج ہمیں زیادہ محبت ہے یا صحابہ کرام کو زیادہ محبت ہے؟ صحابہ کرام جنہوں نے زندگیاں نچھاور کر دی، اولاد اپنی چھوڑ دی، اپنی بیویاں چھوڑ دی، وطن کو ترک کیا، تکالیف برداشت کی، جتنی محبت صحابہ کو تھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ کس طرح محبت کرتے تھے، کس طرح تعظیم کرتے تھے، شرعی حدود کو انہوں نے کبھی کراس نہیں کیا۔ میں 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں، دیکھیں کس قدر محبت۔ اللہ اکبر، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر، ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہے ہیں سالن کے ساتھ، پیالے کے اندر سالن موجود ہے، سالن میں گوشت کے ٹکڑے بھی ہیں اور کدو کے ٹکڑے بھی۔ میں نے دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک سے گوشت کو دور کیا اور کدو کو شوق سے کھانے لگے۔ اس دن کے بعد مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی پہل، جس چیز کے ساتھ اللہ کے نبی محبت کرے ان کے ساتھ صحابہ کرے، اور احترام کتنا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی کے چچا عام طور پر بھتیجے سے بڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بھتیجا بھی چچا سے بڑا ہو، لیکن عام طور پر چچا بھتیجے سے بڑا ہوتا۔ کسی نے پوچھا عباس آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ اللہ اکبر، اب دیکھیں تعظیم، دیکھیں محبت، زبان گوارا نہیں کرتی جو کہے کہ میں بڑا ہوں۔ کیا کہا؟ هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ۔ اللہ کہتے ہیں بڑے تو اللہ کے نبی ہیں، بڑے تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن پیدا میں پہلے ہوا ہے۔ حالانکہ جو پہلے پیدا ہوتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے نا، لیکن زبان گوارا نہیں کرتی جو یہ کہے کہ میں بڑا ہوں، بڑے اللہ کے نبی ہیں، پیدا میں پہلے ہوا۔ اس قدر تعظیم۔ عمران بن حسین صحابی رسول ہے، کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بیٹھ کی، ماں بسس تو گھر کی بیمینی منذ بائت و بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے یہ ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا، اس کے بعد زندگی بھر یہ ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں لگایا، کبھی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا کہ وہ ہاتھ جو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ جائے وہ کس طرح شرمگاہ کو لگے گا۔ اس قدر تعظیم، اس قدر محبت۔ لیکن یہ محبت صرف زبانی نہیں، جب بات آ جائے اللہ کے نبی کی، بات آ جائے اپنے والد کی، والد کی بات کو ٹھکرا دیتے تھے، پیارے پیغمبر کے فرمان کو نہیں چھوڑتے۔ اور آج معاف کیجیے گا ہمارے مسلمان بھائی، ایک حدیث دکھا دیں یہ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح بخاری کے اندر، ٹھیک ہے جناب، ہم عمل نہیں کریں گے۔ بھائی کیا دلیل ہے؟ کس وجہ سے؟ ہمارے امام کا یہ مذہب ہے، ہمارے امام کا یہ مذہب ہے۔ اللہ پر مجھے پتا ہے کیا دنیا کا کوئی امام محمد الرسول اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اہل حدیث کا اعلان سن لیں، اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور پیارے پیغمبر ایک طرف ہو، ان سب کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ کے قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پوری دنیا اللہ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک یا دو کیا، پوری دنیا۔ اٹھائیے سنن داروی آپ فرماتے ہیں مکے کا ابتدائی دور ہے، میں مکے کی کسی وادی کے اندر موجود ہوں کہ اچانک 2 فرشتے میرے پاس آ گئے، ایک زمین پر آ گیا، دوسرا زمین اور آسمان کے درمیان فضا کے اندر معلق رہا۔ سب پہلے کیونکہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، جبریل امین کے 600 پر ہیں، دوسرا فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہا۔ اوپر والے نے اشارہ کیا میری طرف کہ وہی ہے، تو نیچے والے فرشتے نے کہا کہ وہی، پہچان لیا۔ اس کے بعد ایک تراز بلائی
ترازو لایا گیا، پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے کے اندر میری امت میں سے ایک آدمی، وزن کیا گیا، میرا وزن زیادہ تھا، پھر میری امت میں سے 10 افراد کو لایا گیا، پلڑے کے اندر بٹھایا گیا، وزن کیا گیا، میرا وزن زیادہ ہوا، 10 امتی ہلکے ہوئے۔ فرشتے کہتے ہیں آپس میں ان سے کچھ نہیں ہوگا، 100 افراد امت کے لائے گئے، ان سے وزن ہوا، میرا وزن زیادہ ہوا، ان کا وزن کم ہوا۔ آپس میں کہتے ہیں یہ بھی کم ہے، 1000 افراد میری امت میں سے لائے گئے، ان کے ساتھ وزن ہوا، میرا وزن زیادہ ہوا، 1000 امتی ہلکی ہوئی۔ اب ایک فرشتہ دوسرے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لو وزن تھا پھر امت ہی لرجہ، یہ تو 1000 ہے لیکن پوری امت اگر مقابلے میں آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بھاری ثابت ہوگی، سب سے وزنی ثابت ہوگی۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، اہل حدیث کیا مانتے ہیں اور ہمارے دوسرے بھائی کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی ذات کو سب بھاری مانتے ہیں، سب بھاری مانتے ہیں، لیکن آگے جب بات بڑھتی ہے اور بات آتی ہے بات کی، اللہ کے نبی کی بات کی، تو یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ ذات کو سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، حبیب بھی کہا، صادق بھی کہا، عظمت کو بھی تسلیم کیا، لیکن وہی پیغمبر اگر ان کی بات سامنے آ جائے تو آج بھی کئی مسلمان ہمارے بھائی اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ اصل میں ہے ہی بات، اصل میں ہے ہی بات کو تسلیم کرنا۔ ذات کو تو ابو جہل نے بھی تسلیم کیا تھا بھائی، ابو لہب نے بھی تسلیم کیا تھا، انہوں نے بھی تسلیم کیا تھا، جنتی نہیں ہوئے۔ اصل چیز ہے اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرنا، ان کی حدیث آ جائے، اس کے مقابلے میں دنیا کے کسی آدمی کی بات آ جائے اس کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ اٹھائیے جامع ترمذی، سیدنا عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، ایک آدمی چل کر آیا، کہا کہ عبداللہ حج تمتع جائز ہے؟ حج کی 3 اقسام ہے، یاد رکھیے 3 اقسام، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج افراد کے معنی صرف حج ہوتا ہے، حاجی صرف حج کرتا ہے، قران عمرہ اور حج ملا کے وہ قران کہا جاتا ہے، اور حج تمتع حج کی سب سے افضل قسم ہے۔ آج کا جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پہلے احرام باندھا عمرے کا، عمرہ ادا کیا، احرام اتار دیا، حلال ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، اب 8 ذی الحجہ کو پھر سے احرام باندھنے کا حج کے لیے کیا فائدہ اٹھایا؟ حلال ہونے کا، عمرہ بھی کیا، احرام اتار دیا، حلال ہونے کا فائدہ لیا، اب دوسرا احرام پھر سے باندھا 8 تاریخ کو، یہ حج تمتع ہے، حج کی سب سے افضل قسم۔ کہا کہ جائز ہے یا نہیں؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جائز ہے۔ کہا کہ عبداللہ آپ کے والد عمر بن خطاب تو منع کرتے تھے اور آپ کہتے کہ جائز ہے، اب کس کی بات مانے؟ یہاں ٹھہر کر ایک نقطہ واضح کرتا کہ یاد رکھیے کوئی صحابی جان بوجھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس تک حدیث نہ پہنچی ہو سکتا ہے نسیان ہو گیا ہو، بھول چکا ہو، دونوں مثالیں میرے پاس موجود ہیں، بھول بھی سکتے ہیں اور ہو سکتا حدیث نہ پہنچی ہو، کیونکہ ہر صحابی اللہ کے نبی کے سامنے ہر وقت موجود نہیں ہوتا۔ کوئی جہاد پر گیا ہوا ہے، کوئی کاروبار پر، کوئی تبلیغ پر، آپ نے حدیث بیان کی، سارے صحابہ وہاں موجود نہیں ہوتے تھے، تو جو غیر موجود ہوتے تھے ان سے حدیث رہ گئی۔ ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ صحابی جان بوجھ کر کبھی حدیث رسول کی مخالفت نہیں کرے گا۔ کیا کہا کہ عبداللہ آپ کے والد عمر بن خطاب گناہ کرتے تھے؟ اب دیکھیں جواب صحابی کا، اور آج ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے، جب پیغمبر کے حدیث کے مقابلے میں کسی امام، کسی بزرگ، کسی بڑی کی بات پیش کی جائے تو کیا جواب ہوگا؟ کیا کہا؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندے مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے والد کی بات مانی جائے گی؟ تم مجھے جواب دو، تم جواب دو۔
تاکہ بات تو مانی جائے گی اللہ کے نبی کی. تو کیا جواب دیا؟ لقد صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جان لو اللہ کے نبی نے حج تمتع کیا، باپ کی بات کو ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا. جب پیارے پیغمبر حدیث کے مقابلے میں، اور اگر بیٹے کی بات حدیث کے مقابلے میں ہے، بیٹے کی بات کو رد کر دیا. یہی عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ حدیث بیان کی. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیاں جو عورتیں ہیں اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں ان کو مت روکو. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. یاد رکھے عورت کی نماز گھر کے اندر افضل ہے، گھر کے اندر افضل ہے، لیکن اگر چاہے تو نماز مسجد میں ادا کر سکتی ہے، منع نہیں. کہیں اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمائی. کیا جواب دیا؟ حدیث بیان کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے سنی ہے کہ اللہ کی بندیاں عورتیں اگر مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا چاہے انہیں مت روکو. اب بیٹا بیٹھا ہوا تھا، غالباً نام اس کا بلال تھا. اس نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ابا جان ہم کو روکیں گے، ہم منع کریں گے. اب حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ، فسبہو، برا برا کہا بیٹے کو. مسلم احمد کے الفاظ، اٹھے اور سینے پر گھسا مارا اور فما کلمہ عبداللہ حتی مات. مسلم احمد صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ بن عمر اتنے ناراض ہوئے کہ اس بیٹے سے مرنے تک بات نہیں، زندگی بھر بات نہیں. یہ ہمارے صحابہ کہ تو نے اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں پیش کی، مخالفت کیوں کی؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر دنیاوی معاملات میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دنیاوی معاملات میں. لیکن اگر دینی معاملہ ہو آپ زندگی پر ناراض ہو جائے کوئی کباہت نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے لیے ناراض ہو رہے، اللہ کے دین کے لیے ناراض ہو رہے. عبداللہ بن عمر نے پوری زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ بات نہیں. یہ صحابہ کا طریقہ آج قبول ہے میں. اس کے بعد دیکھیں یہی صحابہ کس قدر اللہ کے سارے پیغمبر کی پیروی کرتے تھے. آج ہمیں حدیث ملتی ہے پیروی نہیں کرتے، بہانے بناتے. ہمارے ابا جان نے نہیں کیا، امام صاحب نے نہیں کیا، مولوی صاحب نے نہیں کیا. کیا صحابہ نے کبھی یہ جواب دیا؟ صحیح بخاری کی روایت، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی مدینہ کے اندر. انس بن مالک کہتے ہیں ابو طلحہ انصاری کے گھر کے اندر شراب کی محفل لگی ہے، میز ساقی ہوں، شراب پلانے والا سب کو شراب پلا رہا کہ اچانک گلی کے اندر ایک آواز سنائی، کوئی آدمی گلی کے اندر اعلان کر رہا ہے. ابو طلحہ نے مجھے کہا انس باہر جاؤ اور دیکھو یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے. میں باہر گیا، میں نے دیکھا کہ ایک منادی ہے اعلان کرنے والا. وہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، ان الخمر قد حرمت، بے شک شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا. انس بن مالک لوٹے، گھر کے اندر داخل ہوئے اور کہا کہ ابو طلحہ باہر کا آدمی اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ پر قرآن مجید نازل ہو چکا ہے اور شراب ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے. اب دیکھیں صحابہ کا رویہ. انس بن مالک کہتے ہیں جیسے میں نے یہ بات کہی جن صحابہ کے ہاتھ میں پیالے تھے شراب کے انہوں نے توڑ، حتیٰ کہ وہ صحابہ جن کے منہ کے اندر شراب تھی انہوں نے منہ سے شراب باہر نکالی اور مٹکے شراب کے بھرے ہوئے تھے وہ مٹکے توڑ دیے. مدینے کی گلیاں شراب سے یعنی کہ بہہ نکلی، جس طرح بارش ہوتی ہے اس طرح شراب بہ رہی تھی مدینہ کی گلیوں کے اندر. آپ جانتے ہیں شراب بڑی خطرناک لت ہے، لوگ جلدی نہیں چھوڑتے. اب ڈاکٹر ہیں، اسپتالوں کے اندر داخل کرنا پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن صحابہ کا ایمان دیکھے قرآن کا حکم نازل ہوا شراب کو چھوڑا، اس کے بعد کبھی ہاتھ نہیں لگائے. اللہ کے نبی کا فرمان پہنچ چکا. یہ صحابہ کا طریقہ تھا.
اور اس کے بعد صحابہ اپنی طرف سے عمل نہیں کرتے. جو عمل اللہ کے نبی کو دیکھتے اسی طرح کرتے. دیکھیں آج ہمارے کئی بھائی ہیں کہتے کہ بھائی نماز پڑھے جس طرح چاہے. مولوی صاحب آپ تک کیوں کرتے ہو؟ جو چیز چاہے جس طرح چاہے نماز پڑھے، ہاتھ کھول کر پڑھے، سینے پر باندھے، ناک کے نیچے باندھے، سر پر رکھ لے، چھوڑ دے اسے. یہ باطل جواب ہے، باطل جواب ہے. نماز اسی طریقے پر پڑھنی ہوگی جو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے امت کو طریقہ سکھایا. ہر ایک طریقہ جائز نہیں. آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تو نے مجھے پڑھتے دیکھا. ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آج بھی احادیث کی کتب ہمارے درمیان موجود ہے. اٹھائیے صحیح بخاری، اٹھائیے صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، اللہ کے نبی نے کس طرح نماز پڑھی. دیکھیں ہم تو 1400 سال سے بھی زیادہ پیچھے ہیں، بلکہ صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی ایک دوسرے کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں. ابو حمیدہ سعدی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تم میں سے زیادہ اللہ کے نبی کی نماز کو جانتا. اب 10 صحابہ بیٹھ گئے، 10 کے قریب جلیل قدر صحابہ حیران رہ گئے. بڑی دعویٰ کری اس نے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. تو کہا کہ ابو حمید پیش کرو. ناراض نہیں ہوئے، پڑھ کر دکھاؤ. مسند احمد، ابن حبان، ابو داؤد، کئی احادیث کی کتب کے روایت موجود ہے. اٹھتے ہیں ابو حمید سعدی، نماز شروع کی، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین، اللہ اکبر. نماز ختم ہوئی، 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بیعت وقت پکار کر کہا صدقت ہاکذا کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو حمید تم سچے ہو، اللہ کے نبی اسی طریقے پر ہی نماز پڑھتے. نماز کا طریقہ سکھایا، اس طرح نہیں کہ جو جی چاہے پڑھتا جائے. اور آج میں آپ کے سامنے ایسی حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا کہ ذخیرے احادیث کے اندر ایسی حدیث نہ کوئی مجھے دکھا سکتا ہے، نہ میں نے کبھی دیکھی ہے، نہ میں نے کبھی دیکھی ہے، نہ کوئی مجھے دکھا سکتا. زندگی بھر کا چلے مجھے ایسی حدیث دکھا دے. حدیث سنن کبریٰ بہقی کے اندر امام بہقی لائے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ. حدیث کے 6 راوی، آپ جانتے ہیں حدیث ہم تک پہنچتی ہے، محدث جمع کرتا ہے، اس کی ایک چین ہوتی ہے، سند ہوتی ہے. بالکل امام بہقی لیتے ہیں حدیث اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، وہ آگے بڑھ کر صحابی سے، اور صحابی اللہ کے نبی سے. اسے کہا جاتا ہے سند، چین ہوتی ہے. اور یہی مسلمانوں کی عظمت ہے. دنیا کے اندر حدیث کا علم واحد علم ہے جس کی سند ہے. مجھے دکھائے کسی ہندو کے پاس گیتا کی سند ہے، مہابھارت کی سند ہے، 4 ان کے جو وید ہیں ان کی سند ہے؟ نہیں. کسی عیسائی کے پاس بائبل کی سند ہے؟ نہیں. یہ حدیث کا علم وہ عظیم علم ہے کہ ہر حدیث آپ کو سند کے ساتھ ملے گی، چین ہوگی. اب حدیث کے 6 راوی نام میں لیتا ہوں. پہلے راوی ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل سنبی. وہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی اپنے استاد، ان کا نام ہے محمد بن فضل، ابو نعمان محمد بن فضل. ان کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے دیکھا میرے استاد نماز شروع کی، رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا. میں نے اپنے استاد سے پوچھا آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ اب گنتے جائیں. پہلا راوی ابو نعمان محمد بن فضل، ان سے پوچھا شاگرد نے آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو محمد بن فضل نے کہا میں نے نماز پڑھی اپنے استاد، ان کا نام ہے حماد بن زید، بڑے محدث ہیں. انہوں نے نماز شروع کی، رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا. کتنے راوی ہو گئے؟ 2. گنتی بھی کرتے جائیں، 2 ہو گئے. حماد بن زید سے جب پوچھا گیا کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھی اپنے استاد
ایوب سختیانی کے پیچھے عظیم نام امام ایوب سختیانی نے نماز شروع کی، اپنے دے دیا، رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دے دیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے اپنے دے دیا۔ کتنے راوی ہو گئے؟ 3۔ ایوب سختیانی سے پوچھا گیا آپ اپنے دن کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھی عطا بن ابی رباح کے پیچھے۔ عطا بن ابی رباح ابن عباس کے شاگرد ہیں، ابن زبیر کے شاگرد ہیں، کالے رنگ کے تھے، مکہ کے بڑے امام ہیں، عظیم امام۔ ان کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کی رفع الیدین کے ساتھ، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ کتنے راوی ہو گئے؟ 4۔ ٹھیک۔ عطا بن ابی رباح سے پوچھا گیا آپ نے رفع الیدین کیوں کی؟ کہا کہ میں نے نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر کے پیچھے۔ اور یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ صحابی رسول۔ اور ایک علمی نقطہ آپ کو بتانا چاہوں معلومات کے لیے، اگر آپ اس کو جواب دے دیں مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ کون سا صحابی ہے جس کی 4 پشتیں صحابی؟ کون سا صحابی ہے جس کی 4 پشتیں صحابی ہیں؟ جواب دیں گے؟ ابو بکر صدیق۔ آپ نے جواب دیا؟ ماشاءاللہ، یہ ہمارے وہ دوست ہیں جو 9 مسلم ہیں۔ دیکھیں ہم پرانے مسلمان جانتے نہیں، ہمارے 9 مسلم بھائی صحابہ کے اندر ایک صحابی صرف ایسے ہیں، صرف ایک صحابی جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، اور ابو بکر صدیق، ان کے والد ابو قحافہ صحابی، خود ابو بکر صحابی، بیٹی اسماء بنت ابی بکر صحابیہ، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر صحابی۔ اللہ، کتنے عظیم انسان ہیں، اس امت کے سب سے عظیم صحابی، افضل اور اعلیٰ صحابی۔ ان کے عبداللہ بن زبیر یہ ہے بیٹے اسماء بنت ابی بکر کے، ان کے نانا ہے ابو بکر صدیق۔ یہ 5ویں راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، اٹھتے ہوئے نماز شروع کرتے ہوئے۔ جب عبداللہ بن زبیر سے پوچھا گیا آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو جواب دیا میں نے نماز پڑھی اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے، نماز شروع کی رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ کتنے راوی ہو گئے؟ 6 راوی۔ نام پھر گنتا ہوں، اس کی گنتی کرتا ہوں۔ پہلا ابو نعمان محمد بن فضل، دوسرا حماد بن زید، تیسرا ایوب سختیانی، چوتھا عطا بن ابی رباح، 5واں عبداللہ بن زبیر، اور 6 ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں نے نماز پڑھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیچھے، نماز شروع کی رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی شک ہے کوئی شک؟ اگر رفع الیدین منسوخ ہوتی تو صحابہ تابعین تبع تابعین کس طرح کرتے تھے؟ کس طرح کرتے؟ اگر رفع الیدین منسوخ ہوتی، اللہ کے بندوں غور کرو کتنی عظیم سنت ہے۔ اور اب میرا چیلنج، اللہ تکبر سے بچا، مجھے ایک حدیث دکھا دے ذخیر احادیث کے اندر کہ حدیث کے 6 راویوں نے رفع الیدین کو ترک کیا ہو اور نسبت کی ہو اپنے استاد کی طرف۔ 6 راوی، 6 کو چھوڑ دیں، 4 راوی مجھے دکھا دیں، 4 کو بھی چھوڑ دیں، 3 راوی مجھے دکھا دیں، 3 راوی دکھا دیں رفع الیدین کو ترک کرے اور نسبت کرے اپنے استاد کی طرف۔ ولن تفعلوا، اللہ کی قسم قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی آدمی مجھے حدیث نہیں دکھا سکتا۔ یہ حق کی بات ہے کہ 6 حدیث کے راوی رفع الیدین کر رہے ہیں، نسبت کر رہے ہیں اپنے شیخ کی طرف، اپنے استاد کی طرف۔ یہ صحابہ کا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوستو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک علمی نقطہ، ہمارے بھائی ڈیلی 3 رکعتیں تک پڑھتے ہیں، 3ری رکعت میں دعا قنوت سے پہلے اللہ اکبر رفع الیدین کرتے ہیں، تکبیر بھی کہتے ہیں، اور ناف سے نیچے ہاتھ باندھ کر دعائیں قنوت پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، رفع الیدین کرتے ہیں، رفع الیدین سے کہا جاتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یہی رفع الیدین ہے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے 10 سال ہو گئے پوری سندھ کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر، مجھے ایک حدیث کوئی اللہ کا بندہ دکھا دے صحیح سند کے ساتھ، ایک حدیث مجھے کوئی صحیح سند کے ساتھ دکھا دے کہ اللہ کے نبی نے
نماز وتر میں تیسری رکعت میں دعا قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کیا. اللہ کی قسم کوئی نہیں دکھا سکتا کسی کا کرتا. اگر ہوتی تو 10 سال بہت بڑا عرصہ ہے, مجھے جواب مل چکا ہوتا. کوئی نہیں دکھا سکتا. بے انصافی کی انتہا دیکھیں. جو رفع الیدین اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کی. اللہ کے بندوں آپ روز کرتے ہو, اور جو رفع الیدین پیارے پیغمبر نے کبھی ترک نہیں, کبھی ترک نہیں, آپ نہیں کرتے. یہ اللہ کے گھر کے اندر موجود ہے. قسم اٹھانا اللہ کی جائز ہے. اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی سچی قسم اٹھانا جائز ہے. یہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک نماز بغیر رفع الیدین کے ادا نہیں. اس سے بڑی بات ہوئی کوئی قسم اٹھا کر کہے گا کہ رفع الیدین کو ترک کر دیا؟ کبھی کبھی نہیں, ہمت نہیں ہوگی. اس کے لیے اعتماد چاہیے, 100% یقین چاہیے. ذرا برابر اگر اجتماع ہو, شک ہو, یہ بات میں کبھی نہیں کر سکتا. مجھے 1% کا 1000واں حصہ اس کا شک بھی نہیں. اللہ کے نبی نے ایک نماز دنیا کے اندر بغیر رفع الیدین کے ادا نہیں. یہ عظیم سنت ہے, یہ حدیث ہی کام ہے. صحابہ کرتے رہے, تابعین کرتے رہے, تبع تابعین کرتے رہے, محدثین کرتے رہے, حتیٰ کہ امام بخاری نے رفع الیدین کے حق میں پوری کتاب لکھ کر, پوری کتاب جو رفع الیدین, اور کیا کہا, لم يسكت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع يديه. امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث, ان کے الفاظ کیا کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی سے رفع الیدین کو چھوڑنا, ترک کرنا ثابت نہیں. یہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری. کسی ایک محدث نے ترک رفع الیدین پر کتاب لکھی نہیں, کسی ایک نے نہیں کی. اور رفع الیدین کے حق میں کئی محدثین نے کتاب لکھی ہے. ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پورا ڈیٹیل پیش کیا اپنی کتاب نور العینین کہتا ہوں. اللہ کی راہ پر رہتے تو دوستوں صحابہ نہ بنا سکے. اب آخری نقطہ بیان کرتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے دشمن تھے, غلط فہمیاں پیدا کی گئی. یاد رکھے صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں بھائی بھائی تھے, محبتیں تھی, رشتے داریاں تھی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شادی کی ہے سیدنا علی بن ابی طالب کی بیٹی ام کلثوم سے. میں نے کتاب لکھی ہے محمد جمن کمر کی کتاب کے مقدمے پر, میں نے کتاب کا مقدمہ لکھا ہے. 60 حوالے میں نے پیش کیے, 30 اہل سنت کے, 30 اہل تشیع کے, 60 حوالے, 30 ان کی کتابوں کے حوالے کہ صرف نکاح کو تسلیم نہیں کیا, نکاح سے مسائل کا حل بھی ڈھونڈا. سیدنا عمر بن خطاب داماد ہیں علی بن ابی طالب کی, ام کلثوم ان کی بیٹی سیدنا علی کی, آپ کی گھر والی ہے. صرف نکاح کو تسلیم نہیں کیا, نکاح سے مسائل کا حل بھی ڈھونڈا. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا, امام صاحب اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے عدت کے دن کہاں ہو جائے؟ کہا کہ جہاں چاہے. ان کی کتاب انصر من الکعبہ, حوالہ دلیل کہا کہ جب عمر بن خطاب فوت ہوئے, عمر بن خطاب فوت ہوئے تو سیدنا علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے. یہ پہلا حوالہ. اور انصر من الکعبہ کا ان کے ہاں وہی درجہ ہے جو ہمارے یہاں صحیح مخالف ہے. دوسرا حوالہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اگر ماں اور بیٹا بیک وقت ایٹ اے ٹائم فوت ہو جائے تو کون کس کا وارث ہوگا؟ کون کس کا وارث ہوگا؟ آپ جانتے ہیں وراثت کا ایک اصول ہے, جو پیچھے بعد میں فوت ہو وہی وارث ہوتا ہے. اگر بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے وارث نہیں ہوگا. جو بعد میں فوت ہو, ماں
اور بیٹا بیک وقت فوت ہو گئے، کون کس کا وارث ہوگا؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا الاسترسال، تہذیب الاحکام، ترسی کی کتابیں دونوں ان کے حوالے، فساد الشیعہ کا حوالہ، بیان الانوار کا حوالہ، 4 کتابیں. کیا کہا؟ کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا. جناب دلیل یہ ہے کہ جب زید بن عمر بن خطاب فوت ہوئے اسی وقت ان کی والدہ ام کلثوم بنت علی فوت ہوئی، کوئی کسی کا وارث نہیں ہوا. زید بن عمر بن خطاب نام بیان کیا، زید بن عمر بن خطاب اور ام کلثوم بنت علی بیک وقت فوت ہوئے. تیسرا مسئلہ اس کا حل ڈھونڈا ہے. پوچھا گیا امام جعفر صادق سے کہ اگر امام کے سامنے 2-3 میتیں آ جائے نماز جنازہ کے لیے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ان کے جنازے میں میتیں ہیں، تو مرد قریب رکھے جائیں گے امام کے یا عورتیں؟ امام جو ہے نماز پڑھانے والا اس کے قریب عورت کی میت رکھی جائے گی یا مرد کی؟ تو کہا مرد کی میت قریب رکھی جائے گی، عورت کی میت اس سے دور رکھی جائے گی قبلے کی طرف. دلیل یہ ہے کہ جب زید بن عمر بن خطاب اور ام کلثوم بنت علی فوت ہوئے دونوں، تو زید کا جو میت تھی امام کے قریب رکھی گئی اور ام کلثوم بنت علی کی میت وہ دور رکھی گئی. کتنے مسئلے ہوئے؟ 3. چوتھا مسئلہ مسالک الافعال، شرح الاسلام کی شرح میرے پاس موجود ہے، 7ویں جلد. پوچھا گیا مسئلہ کہ کیا ہاشمیہ عورت کا نکاح، سید عورت کا نکاح غیر ہاشمی سے ہو سکتا ہے؟ ہاشمی عورت کا نکاح غیر ہاشمی مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہو سکتا ہے. ایک مثال یہ ہے کہ عمر بن خطاب کا نکاح ام کلثوم بنت علی کے ساتھ. 4 حوالے مسائل کا حل ڈھونڈا گیا ہے. صرف نکاح کو تسلیم نہیں کیا، یہ ہے محبتیں. اور دیکھیں جب سیدنا عمر بن خطاب شہید ہوئے آپ کی لاش رکھی گئی ہے، آپ کی لاش رکھی گئی، صحابہ ارد گرد کھڑے ہوئے آپ کی تعریف کر رہے ہیں. 2 اہل سنت کی کتابیں، ایک اہل تشریح کی کتاب حوالے نوٹ کرتے چلے، صحیح بخاری، مسند احمد، اور وہاں ان کی کتاب اس کا نام ہے الشافی، شیخ شریف مرتضیٰ کی کتاب میرے پاس موجود ہے 4 جلدوں کے اندر. الشافی، کتاب الشافی، شریف مرتضیٰ کی کتاب اس کے اندر موجود ہے. جب آپ کی بیعت رکھی گئی لوگ تعریف کر رہے ہیں، اتنے میں سیدنا علی مرتضیٰ تشریف لائے اور سیدنا عمر بن خطاب کی بیعت کو دیکھا اور کیا کہا کہ اے عمر، اللہ کی قسم اس دھرتی پر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کہ جس کے عمل نامے سے میں اللہ سے ملاقات کروں. میں چاہتا ہوں آپ کے عمل نامے سے اللہ سے ملاقات کروں، آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی دوسرا محبوب نہیں. 3 کتابوں کا یہ محبت. کہتے ہیں کہ تقیہ کر رہے اللہ کے بندوں تو فوت ہو چکے ہیں، اب کہے گا تقیہ؟ جو شیر خدا ہو اسے تقیہ کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کرے گا تقیہ؟ اسی کتاب نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے، سیدنا علی کہتے ہیں ساری دنیا میرے مقابلے کے اندر آ جائے میں مقابلہ کروں. نعوذ باللہ. وہ کیا کر رہے تھے؟ کبھی نہیں. وہ تو عظیم انسان تھے، جرأت مند، جری، بہادر، اللہ کے شہر جاننے والے نہیں تھے. انہوں نے بیعت کی خوشی کے ساتھ، نمازیں پیچھے پڑی خوشی کے ساتھ، اپنی بیٹی کا نکاح کیا خوشی کے ساتھ. یہ تو ہم نے کہانیاں پھیلائی ہوئی. کیا آپ اس میں دشمن تھے؟ یہ میرے سامنے دیکھیں، کتاب اٹھا نہیں سکا. کشف الغمہ مشہور شیعہ عالم اربلی کی کتاب ہے. یہ کتاب ہے 2 جلدوں کے اندر. اس کی یہ جو جلد میرے سامنے موجود ہے، یکم جلد، پہلی جلد، اس کا صفحہ نمبر 348. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہو رہا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو آپ جانتے ہیں اس کے گواہ کون تھے؟ اللہ اکبر. یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے. کسی مائی کے لال کے جرأت نہیں انکار کر سکتی، کسی کے اندر جرأت نہیں. یہ سامنے میرے رکھی ہوئی ہے. جب نکاح کا ٹائم آیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا کہ ابو بکر عمر عثمان کو بلاؤ. جب آ گئے تو فرمایا انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا. انی
أشهدكم إني قد زوجت فاطمة من علي. یہ الفاظ لکھے ہوئے 349 نمبر سے. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا. اور یہاں اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا علی غریب انسان تھے, پیسے نہیں تھے شادی کے لیے. گئے سیدنا عثمان کے پاس کہ مجھے آپ میری زرہ رکھ لیں اور پیسے مجھے ڈال دیں. سیدنا عثمان نے کہا کہ علی ٹھیک ہے, زرہ رکھ لی, پیسے دیے, پیسے دے دیے, زرہ رکھ لی. تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ علی اب پیسے بھی آپ لے جائیں, یہ زرہ بھی میں آپ کو لوٹاتا ہوں, آپ کو میں تحفہ دے. اللہ اکبر, یہ محبت ہے. اسی کتاب کشف العنوان میں تحفہ تمہیں دیتا ہوں, زرہ بھی لے جائیں, پیسے بھی لے جائیں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی پر ناراض تھے, سیدنا معاویہ پر, عمر بن عاص پر, سیدہ عائشہ پر, زبیر بن عوام پر, طلحہ بن عبید اللہ پر. یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے, قرب الاسلام. اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ نام ہے عبداللہ بن جعفر الحمیری. یہ کون ہے؟ شیعہ حضرات کے 11ویں امام حسن عسکری کے یہ شاگرد ہیں. حسن عسکری کے یہ شاگرد ہیں. اسی کتاب کی جو اس کا پیج نمبر میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں 94 اور 93, 93 پیج میں کھولتا ہوں. سیدنا علی سے پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں جن سے آپ نے جنگیں کی, جنگ جمل, جنگ صفین. آپ نے فرمایا انا لم نقاتلهم علی التکفیر لهم, ہم نے ان سے جو قتال کیا اس لیے نہیں کیا کہ ہم انہیں کافر سمجھتے تھے, اس وجہ سے قتال نہیں کیا. ولم نقاتلهم علی التکفیر لنا, نہ ہم نے ان سے اس لیے قتال کیا کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے تھے, نہ ہم انہیں کافر سمجھتے تھے, نہ وہ ہمیں کافر سمجھتے تھے. ولکننا رأینا انا علی حق ورأوا انہم علی حق, بلکہ ہم نے سمجھا ہم حق پر ہیں, انہوں نے سمجھا وہ حق پر. اجتہادی غلطی, ہم نے سمجھا ہم حق پر ہیں, انہوں نے سمجھا ہم حق پر ہیں. اور اسی سب کتاب کی 94 یہ پیج نمبر دیکھ لیں, میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. سیدنا علی کہتے تھے جن سے جنگ ہوئی ان کو نہ شرک کی طرف مشروع کرتے تھے نہ منافقت کی طرف, نہ انہیں مشرک کہا نہ انہیں منافق کہا. کیا کہا؟ ہم اخواننا بغوا علینا, یہ ہمارے بھائی تھے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی. لیکن کون تھے؟ اخواننا, ہمارے بھائی تھے. قرب الاسلام یہ میرے سامنے موجود ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ, 3 کو چھوڑ کر باقی سب مرتد ہو گئے. یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے, اور کتاب کو لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ برطانوی برٹش کا جس کا نام ہے فلپ کے ہسٹری. اس کی کتاب ہسٹری آف دا ارتھ میرے سامنے. یہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکی. 1978 کے اندر اس کی موت ہوئی. فلپ کے ہسٹری کی, یہ برٹش تھا, انگریز تھا. اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, میں آخری عبارت پڑھ کر سناتا ہوں کہ غیر مسلم صحابہ کے بارے میں کہا گیا. ایک طرف وہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں, دوسری طرف وہ جو کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں. وہ کہتے ہیں after the death of the prophet, Israel Arabia seems to have been converted as if by magic into a nursery of heroes, the like of whom both in number and quality is hard to find anywhere. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد عرب کا بنجر علاقہ, غیر آباد علاقہ گویا کہ جادو کے زور پر ہیروز کی نرسری میں تبدیل ہو چکا ہو, ہیروز کی نرسری میں تبدیل ہو چکا ہو. آگے کیا کہتے ہیں کہ ان جیسے لوگ تعداد کے اندر اور کوالٹی کے اندر کہیں اور ملنا مشکل ہے, کہیں اور ملنے مشکل ہے. کوالٹی اور کوانٹٹی کے اندر عرب کا بنجر علاقہ ہیروز کی نرسری میں تبدیل ہو چکا تھا پیغمبر کی وفات کے بعد. یہ غیر مسلم کا الفاظ ہے, اور کہاں وہ جو مسلمان کہلوانے والے. تو دوستو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں, اللہ تعالیٰ نے جب تک دنیا کے اندر زندہ کے صحابہ کی محبت نصیب فرما. یاد رکھیں ان کی محبت ایمان کے اندر شامل ہے, ایمان کے اندر شامل ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اس نے زن رکھنے کی توفیق عطا. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے
پیارے پیغمبر کی محبت نصیب فرمائے، آپ کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت توحید پر فرمائے، شرک سے بچائے۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے بھائیوں نے جنہوں نے بھی آج کوشش کی ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی محنتیں قبول فرمائے۔ میں اور آپ ساتھی چل کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر قدم پر ہمیں نیکیوں سے نوازے اور ہماری خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔